پچھلی ویڈیو میں ہم نے ولی محمد ولی دکنی کی حیات پر بات کی تھی. اس ویڈیو میں ہم ولی دکنی کی ایک غزل پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے 11ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے. ولی دکنی کے دیوان کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش ولی دکنی نے ہر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کے دیوان کا زیادہ تر حصہ غزلوں پر مشتمل ہے، اس لیے ہم ان کو زیادہ تر غزل گو شاعر کی حیثیت سے ہی جانتے ہیں. تو ولی دکنی کی جو غزلوں کا جو خاص موضوع ہے وہ ہے عشق مجاز. جو غزلیں پڑھے جا رہے ہیں پہلے شعر کو چھوڑ کر باقی جو تمام اشعار ہیں ان میں بھی ولی دکنی نے عشق کو ہی اجاگر کیا ہے. پہلا شعر کیا ہے؟ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. اعتبار خوشی، بہار کھونا، خوشیوں کا کھو جانا، خوشیوں کا غارت ہو جانا. اسی طرح اعتبار کھونا، اعتبار کھونے کی معنی ہے بھروسہ اٹھ جانا. اس شعر میں ولی دکنی نے غریبی کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر ایک غریب انسان کو خوشیاں مل بھی جاتی ہیں لیکن اس کی ساری خوشیاں غریبی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے غارت ہو جاتی ہیں، چکنا چور ہو جاتی ہیں، اور اس غریب انسان پر کوئی اعتبار یعنی کوئی بھروسہ بھی نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ غریب انسان لوگوں کا مقروض ہو جاتا ہے. اور قرضوں کی ادائیگی میں یہی مفلس انسان جب لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے یا طرح طرح کے بہانے بناتا ہے تو پھر لوگ اس پر اعتبار بھی نہیں کر پاتے. گویا کہ یہ جو مفلس انسان ہوتا ہے یہ اس سماج میں اپنی آن بان اور شان و شوکت کھو بیٹھتا ہے، اور اس سے جو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں وہ خوشیاں غارت ہو جاتی ہیں، اور اس غریب انسان پر سوسائٹی میں کوئی بھروسہ نہیں کر پاتا ہے. کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت زلف تیری قرار کھوتی ہے. جمعیت ہمارے اسٹوڈنٹس جمعیت کہتے ہیں اطمینان کو، سکون کو. اس شعر میں ولی دکنی اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے کیسے اطمینان حاصل ہو، کیسے سکون حاصل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میرا جو محبوب ہے وہ بہت زیادہ حسین ہے، خوبصورت ہے. جب بھی میں اس کی زلفوں کو دیکھتا ہوں، زلف کہتے ہیں لمبے، عورتوں کے جو لمبے اور گھنے بال ہوتے ہیں اس کو ہم زلف کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے محبوب کی ان زلفوں کو دیکھتا ہوں، گھنے گھنے اور لمبے لمبے بالوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھ میں بے قرار ہو جاتا ہوں، مجھ میں بے قراری سی پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اے ولی تجھے یہ کیا ہو گیا؟ انہیں کیا پتا ہے کہ میں نے کس کی زلفوں کو یا کس کو دیکھا ہے، انہیں پتہ نہیں چل پاتا ہے. اس لیے جب بھی میں بے قرار ہو جاتا ہوں، بے سکون ہو جاتا ہوں، اس وقت میں اپنی یہ جو میرے محبوب کی زلفیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ پاتا ہوں، اور ان کی خوبصورت زلفوں کو دیکھ کر میں بے قرار بے سکون ہو جاتا ہوں. ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ آنکھاں کا خمار کھوتی ہے. شوق کہتے ہیں بے باکی کو، بے باک. سحر صبح کو کہتے ہیں، صبح. نگاہ نظر کو کہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں ولی دکنی کہ جب بھی میں شراب پیتا ہوں تو شراب پینے کے بعد میری آنکھوں میں یا میرے جسم میں وہ مستی چھا جاتی ہے کہ جینا مزیدار لگتا ہے. کیونکہ شراب کی حالت میں میری آنکھوں میں یا میرے جسم میں وہ مستی چھا جاتی ہے کہ جینا مزیدار لگتا ہے. اسی طرح جب میں صبح سویرے اپنے محبوب کی آنکھوں کو، اس کی بے باک آنکھوں کو دیکھتا ہوں، اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھتا ہوں، تو جو شراب کا نشہ
मुझे चढ़ जाता है, वो सारा शराब का नशा उतर जाता है। क्यों? अपने महबूब की सुबह सवेरे उसकी आंखों को देखकर। क्योंकि मिलना सनम का तरक करूं, दिल बड़ी इख्तियार होती है। इस शेर में वली दगनी फरमाते हैं कि मैं अपने सनम से, सनम यहाँ की मानी है महबूब, कि मैं अपने महबूब से मिलना जुलना क्यों छोड़ दूं, उससे मुलाकात करना क्यों छोड़ दूं? क्यों? इसलिए कि दिलबरी कहते हैं प्यार होने को, प्यार होना या माशूकियत को कहते हैं। इसमें शेर में वली दग ने फरमाते हैं कि मैं अपने महबूब से मिलना जुलना क्यों छोड़ दूं, उससे मुलाकात करना क्यों छोड़ दूं? इसलिए कि मुझे अपने महबूब से प्यार हो गया है और उसके प्यार में मेरा दिल बेकाबू हो चुका है। अब लोग कहते हैं कि तू अपने महबूब से मिलना जुलना छोड़ दो, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा दिल ही मेरे कब्जे से निकल चुका है, बेकाबू हो चुका है। ऐसे में मैं अपने महबूब को कैसे छोड़ दूं, उससे मुलाकात करना कैसे छोड़ दूं? ऐ वली, आप इस परी रो की मुझ सने का गुबार कहते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स परी रो कहते हैं, परी जैसा चेहरा, परी जैसा चेहरा यानी कि हसीन और खूबसूरत चेहरा। एक बार फिर इस शेर में वली दग ने अपने महबूब की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि मेरा जो महबूब है वो हसीन है, वो खूबसूरत है, उसका चेहरा परी जैसा है। जब भी मैं उसके परी जैसे चेहरे को देखता हूँ तो मैं खो जाता हूँ। हाँ, उसके हुस्न को देखकर, उसके जमाल को देखकर मैं बेकाबू हो जाता हूँ, मैं बेकरार हो जाता हूँ। इसलिए कहते हैं कि मेरा महबूब इतना खूबसूरत है, इतना हसीन और जमील है कि मुझे उसके हुस्न पर नाज है। थैंक यू।